اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ جس طرح مردوں کے اوپر زکوٰۃ ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ آج کے سبق میں یہ بات عرض کروں گا کہ زکوٰۃ جو ہے کن چیزوں کے اوپر جو ہے آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو چیزیں گھریلو استعمال میں ہوتی ہیں، ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں، روزمرہ زندگی کے اندر ہم ان سے نفع اٹھاتے ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا گھر کے اندر بعض چیزیں ایسی ضرورت کی ہوتی ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ہاں وہ فرنیچر کے قبیل سے ہو۔ اب دیکھیں بیڈ جو ہے کتنا قیمتی ہے، صوفہ جو ہے کتنا قیمتی ہے، لکڑ کی بنی ہوئی الماری جو ہے یہ کتنی قیمتی اشیاء جو ہے ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ضرورت کی اشیاء ہے، ان سے انسان اپنی ضرورت کو جو ہے پورا کرتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرانکس کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اسپن مشین ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ یہ بھی روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہے۔ تو گھریلو ایسی چیزیں جو جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں، ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح فریج ہے، اے سی ہے، استری ہے، یہ قیمتی اشیاء کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی قیمتی، کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے، 2-3 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، ہیوی موٹر سائیکل ہوتے ہیں، تو یہ قیمتی اشیاء ہیں، کافی کاسٹلی جو ہے مہنگی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ انسان اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو جو سواری ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو زمین جو ہوتی ہے، کسی بندے کے پاس پلاٹ ہے، بڑا قیمتی پلاٹ ہے، جو قیمتی جگہ کے اوپر جو ہے موقع کے اوپر جو ہے اس کا پلاٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زمین کے اوپر عشر ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے پاس زمین ہے تو زمین کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی جو فصل ہے اس کے اوپر عشر ہوتا ہے۔ اب کسی بندے کے اگر 10 گندم بوری جو ہے وہ فصل آتی ہے تو اس کا 10واں حصہ جو ہے 1 بوری اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر 100 بوری جو ہے گندم آتی ہے تو 10واں حصہ 10 بوریاں جو ہے عشر کا نکالنا پڑے گا۔ 1000 بوری آتی ہے تو 100 بوری 10واں حصہ جو ہے بنے گا۔ اسی ترتیب سے جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں۔ تو زمین کی پیداوار کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، لیکن زمین کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، خواہ وہ کتنی ہی قیمتی ہو، خواہ قیمتی نہ بھی ہو، ہر 2 صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بڑے پلاٹ جو ہے وہ خریدے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں، پلازے ہوتی ہیں، تو کئی مکان ہوتے ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، باقی مکان جو ہے اس نے بطور مالکیت اپنے پاس جو ہے رکھی ہوئی ہے۔ تو دکانیں ہوں، پلاٹ ہو، پلازے ہوں یا مختلف مکانات ہوں، ان چیزوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں قیمتی ہوں، ہاں ان کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک صورت ایسی ہے جس صورت میں ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ مثلاً کوئی بندہ جو ہے کاروبار اس کا کرتا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، اب اس کا کام ہی یہ ہے پلاٹ لینے، خریدنے، بیچنے، مکان دیے، خریدے، بیچے، اب اس کا کاروبار ہی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ سامان تجارت بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے، سامان تجارت خواہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے، ہاں وہ زمین کی صورت میں ہو، ہاں کوئی بندہ کاروبار جو ہے موٹر سائیکل کا کر رہا ہے جی، کاروں کا کر رہا ہے جی، فرنیچر کا کر رہا ہے جی، سامان تجارت کسی بھی قسم کا ہو، کیونکہ اس چیز کے اندر نفع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے اپنے بطور ملکیت کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ موٹر سائیکل، کار وغیرہ ضرورت کی چیز ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل بیچنے کا کام کرتا ہے، آج نئے موٹر سائیکل ہوں یا پرانے ہوں، کاریں بیچنے کا کام کرتا ہے جی، تو یہ سامان تجارت بن جائے گا۔ تو سامان تجارت کے اندر جو ہے زکوٰۃ ہر صورت کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو جتنے ان کے پاس ملکیت میں پلاٹ ہوتے ہیں، یا دکانیں ہوتی ہیں، یا پلازے ہوتے ہیں، یا زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح دکانوں کے اندر بعض اوقات قیمتی اشیاء ہوتی ہیں،
دکانوں کے اندر بعض اوقات ریک بڑی قیمتی ہوتی ہیں، دکانوں کے شوکیس بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بعض دکانوں کی ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں روپیہ جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو دکانوں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، شوکیس ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے تجارت کا سامان جو ہے سجا کے رکھا ہوتا ہے، ان شوکیس کے اوپر اور ڈیکوریشن کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو سامان ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کسی بندے کی فیکٹری ہے جی، فیکٹری کے اندر جو ہے بڑی ہیوی قسم کی مشینری ہے، بڑی قیمتی مشینری ہے، بہت قیمتی جو ہے نا لاکھوں کروڑوں روپے کی تو صرف وہ مشینری ہوتی ہے، تو اس مشینری کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اس مشین سے حاصل ہونے والی جو مصنوعات ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو مشین کے اوپر جو ہے نا خواہ 1 ہے 10 ہے جتنی بھی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے نا سونا چاندی ہے، سونا چاندی یا نقدی خواہ کسی بھی قبیل سے ہو، خواہ ضرورت کے لیے ہو یا ضرورت سے زائد ہو، ہر 2 صورت کے اندر سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے جس طرح ضرورت کی اشیاء جو ہے نا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو ایک ضرورت کی چیز ہے سونا چاندی، عورتیں جو ہے نا ہر وقت پہن کے رکھتی ہیں نہ۔ سونا چاندی نقدی نیٹ کیش یہ کسی بھی صورت میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے پہنا ہو پھر بھی زکوٰۃ ہے، نہیں پہنا پھر بھی زکوٰۃ ہے، ضرورت کا ہے پھر بھی زکوٰۃ ہے، ضرورت سے زائد ہے پھر بھی جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ سونے کی شکل کے اندر جو ہے نا زیور کی شکل میں ڈلا ہوا ہے، چھاپ کی صورت میں ہے، بالی کی صورت میں ہے، چوڑی کی صورت میں ہے، پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ بسکٹ کی صورت میں ہے، اینٹ کی صورت میں ہے، ڈلی کی صورت میں ہے، ہر صورت کے اندر سونا چاندی جیسا بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی صورتوں میں زکوٰۃ آتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن صورتوں میں زکوٰۃ